السلام علیکم، میں ہوں سعید الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود سعید الوی RNN ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ آج جو ہماری مہمان شخصیت ہیں، آپ وفاقی متصب ہیں برائے ہراسانی، آپ فوزیہ وقار صاحبہ ہیں۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہراسانی کیا ہے، اس حوالے سے پاکستان میں کون سے قوانین ہیں اور یہ کس طرح ان کے کیسز جو ہے نمٹائے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جن کے ادارے کا ہم تعارف پوچھیں گے، اور پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کا ادارہ پاکستان میں محفوظ ورک پلیس کو انشور کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہا ہے۔ فوزیہ وقار صاحبہ، پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ اچھا میڈم، سب سے پہلے تو ذرا ایک تعارف کرا دیں کہ آپ کا ادارے کا مینڈیٹ کیا ہے، اس کی برانچز کہاں ہیں، یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ جی، یہ وفاقی محتسب برائے انسدادی حراسیت کے نام سے ادارہ ہے، مگر اس کا مینڈیٹ خالی حراسیت پہ نہیں کنفائنڈ۔ اس کا مینڈیٹ میں پروٹیکشن آف ویمنس پراپرٹی بھی آتی ہے، یعنی کہ خواتین کی جائیداد کی حفاظت بھی کرنا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، نام تو جو ادارے کا ہے یا قانون جس سے وہ بنا ہے، پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ دا ورک پلیس کی ہے بات، مگر حراسیت مرد عورت خواجہ سراغ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اور سب کے مسائل ہم سنتے ہیں، سب کی شکایات لیتے ہیں۔ دو طرح کی حراسیت ہوتی ہے، ایک تو جو جنسی نوعیت کی ہوتی ہے، سیکشول ایڈوانسز، ریکویسٹ فار سیکشول فیورز وغیرہ، اور اگر اس کو نہ پورا کیا جائے تو اس کے نتیجے میں انتقامی کارروائی۔ صحیح۔ دوسری حراسیت کی جو قسم جو 2022 میں ڈالی گئی، جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مد نظر بھی ہوئی ہے یا اس میں پھیلاؤ آیا ہے، وہ ہے صنف کی بنیاد پہ امتیازی سلوک کرنا۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر کسی عورت یا کسی خواجہ سراغ کے طور پہ، خاص طور پہ یہ بات کروں گی، اگر اس کی صنف کے بنیاد پر امتیازی سلوک ہو رہا ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے، پروموشن نہیں مل رہی ہے، یا برابر کے مواقع نہیں مل رہے ہیں، تو اس کو بھی ہراسمنٹ یا ڈسکرمنیشن کے زمرے میں قانون کے تحت لے کے آیا جاتا ہے۔ صحیح۔ مطلب آپ کا جو ادارہ ہے وہ مرد، خواتین اور جو خواجہ سراں ہیں، ان تینوں کے جو مسائل ہیں، خاص طور پہ صنفی امتیاز کے، ہراسانی کے، ان کو ڈیل کرتا ہے۔ سب کو ڈیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دفاتر کا آپ نے سوال پوچھا، دفاتر جو ہیں تمام صوبوں کے جو دارالخلافہ ہیں، جس طرح کہ لاہور، پشاور، کراچی، کوئٹہ، سب جگہ پہ ہے۔ سب ریجنل آفس بھی ہے کوئٹہ میں، ملتان میں، اور اب انشاءاللہ گلگت بلتستان کا بھی ارادہ ہے وہاں بھی جانے کا۔ اچھا، آپ کے ادارے میں کمپلینٹ کس طرح درج کرائی جاتی ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کوئی متاثرہ شخص ہے، کوئی خاتون ہے، خواجہ سراں ہے، تو آپ کے ادارے کو کیسے وہ اپروچ کرے گا؟ بہت آسان طریقہ کار ہے، اس کے بہت سارے طریقے بھی ہیں۔ ایک تو بڑا آسان، جس میں سب سے زیادہ ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں، وہ آن لائن ہے۔ اگر ادارے کا جو مخفف ہے وہ ہے فوسپا، تو FOSPAH۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ گوگل پہ یا کسی بھی سرچ انجن پہ لکھ دیں تو میرے ادارے کی ویب سائٹ آ جائے گی، اور وہاں پہ آن لائن کمپلینٹ لکھا ہوا ہے۔ شکایت چاہے اردو میں لکھیں، چاہے انگریزی میں لکھیں، چاہے ایک لائن میں لکھیں، کئی دفعہ 4 لفظ آتے ہیں، 3 لفظ آتے ہیں کئی دفعہ، پھر اس کے بعد ہم بلا کے اور مزید تفصیلات لے لیتے ہیں یا فون پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہماری ہیلپ لائن بھی ہے جس کا نمبر ہے 0344436367۔ کال کریں، وہاں پہ ٹرینڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ سے پوری آپ کی شکایت سنیں گے، اور اس کے بعد آپ کو گائیڈ کریں گے کہ لکھ کے ایک شکایت دیں، کیونکہ وہی شکایت پھر آگے جس کو آپ نے الزام دیا ہے ملزم کو بھی جائے گی، اور اس کو اپنے دفاع کا پورا موقع ملے گا۔ تیسرا طریقہ کار جو آسان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے میں آ جائیں، ہاتھ سے لکھ کے ایک درخواست دے دیں یا میل سے کر دیں۔ تو یہ بہت پوسٹ کے ذریعے 4 بہت آسان طریقے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ایک کمپلینٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے، پھر اس کا آگے کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ کتنا لینگتھی ہوتا ہے؟ قانون کے مطابق صرف 90 دن کا وقت ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے، ہراسمنٹ کی کمپلینٹس کے لیے، ان کو ڈیل کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں انکوائری بھی ہوتی ہے اور اس میں اجرا کی بھی ہوتا ہے۔ تو طریقہ کار سمپل ہے۔ اگر ہمارے پاس نامعلوم افراد کے خلاف کمپلینٹ نہیں آ سکتی، ملزم کا نام دینا ہوتا ہے، اس کو نامینیٹ کرنا، آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ میرا اکیوزڈ ہے، میرا ملزم ہے، اور تفصیلات لکھیں۔ تو اس کے 3 دن کے اندر اندر ہم آپ سے تفصیلی شکایت لے کے، اور اس کے بعد ہم کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں جو اکیوزڈ ہیں ان کو یا ملزم ہیں جو ان کو، اور پھر ان کو بھرپور موقع دیتے ہیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر انہوں نے اپنا جواب جمع کرانا ہوتا ہے۔ جب ان کا جواب آ جاتا ہے تو اس کے بعد شواہد منگوانے ہوتے ہیں، اور شواہد کے ساتھ پھر وہ جب دیکھ لیتے ہیں ہم، تو جرا ہوتی ہے، یعنی کہ کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد سٹیٹمنٹس کے بعد پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ دونوں سائڈوں کو برابر کا موقع ملتا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا فیئر ٹرائل کا رائٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی آبزرو کیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے، کوئی ایسا
نظام ہے آپ کا اس کو بھی ذرا بتا دیں. جی قانون کے مطابق ہر ادارے میں 2010 کے بعد ایک ہراسمنٹ انکوائری کمیٹی ہونا لازمی ہے. اس کے 3 ممبران ہوتے ہیں جن میں سے ایک کل عورت ہونا لازمی ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. ساتھ ہی ساتھ وہ سینئر لوگ ہونے چاہیے تاکہ وہ نیوٹرل اور ان انفلوئنسڈ یعنی کہ جس کے اوپر اثر رسوخ زیادہ نہ کیا جا سکے ویسی کمیٹی ہونی چاہیے. کمیٹی ادارے کے جو اندر ہوگی, بہتر یہ ہے کہ جس کو شکایت ہے وہ اپنی کمیٹی کے پاس جائے, مگر قانون اجازت دیتا ہے شکایت کنندہ کو کہ وہ ہمارے پاس بھی ڈائریکٹلی بھی آ سکتا ہے اگر کمیٹی پہ اعتماد نہیں ہے تو. اور اگر کمیٹی نے یہ سارا پروسیس کر لیا ہے جو میں نے پہلے سمجھایا ہے اور کوئی شخص اس کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے تو وہ اپیل میں ہمارے پاس آئے گا, یعنی فاسپا کے پاس آئے گا. اور پھر ہمارا جو فیصلہ ہے اگر اس سے بھی وہ مطمئن نہیں ہے تو اپیل کا فورم پریزیڈنٹ یعنی صدر صاحب ہیں, ان کے پاس جائیں گے وہ. اچھا, ریگولر کوئی کورٹ آپ کی اپیل نہیں سن سکتے؟ ریگولر کورٹ ہماری اپیل نہیں سن سکتے. بہت سارے لوگ رٹ جورسڈکشن میں یعنی کہ بنیادی انسانی حقوق انووک کر کے ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں, مگر ریگولر کورٹس ہماری ویسے اپیل نہیں سن سکتے. صحیح. اچھا, آپ کے پاس جو ایکسپرٹس ہیں جو کمپلینٹس آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں, اس کے اوپر جرا کرتے ہیں, وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ کیا وہ جج ہوتے ہیں, وہ قانون جاننے والے ہوتے ہیں, ان کی کیا کوالیفیکیشن؟ زیادہ تر جو میرے ایڈوائزرز ہیں یا رجسٹرار ہیں یا اسسٹنٹ رجسٹرار ہیں ان کا قانون کا بیک گراؤنڈ ہے. ایڈوائزرز میرے زیادہ تر ریٹائرڈ سیشن ججز ہیں. اچھا. وکیل بھی ہیں اور باقی عملہ بھی زیادہ تر وکیلوں پہ مشتمل ہے, مگر اس پہ ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہر وکیل جینڈر سینسٹیو نہیں ہوتا اور ہیومن رائٹس سینسٹیو نہیں ہوتا, تو اس لیے ہم پھر ہمارا سلیکشن کا طریقہ بہت ایسا ہے کہ جس میں قانون کے علاوہ ان کو جینڈر سینسٹیوٹی ہونی چاہیے, ان کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے مسائل کیا ہیں, خواجہ سرا کے مسائل کیا ہیں اور پسماندہ جو طبقے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں. صحیح. اچھا, پہلے ذرا یہ تشریح آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہراسانی ہے کیا, جنرلی اس کو کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ ہراسانی ایک تو بہت ہی عام قسم کی ہے جو کہ جنسی ہراسانی ہے. کسی پہ آوازیں کسنا, کسی کو بغیر اجازت کے میسیجز بھیجنا اور بھیجتے رہنا, بہت پاس آ کے کھڑا ہونا جبکہ ناگوار گزر رہا ہو دوسرے بندے کے لیے, یا پھر پیشکش کرنا چائے کی, ملنے کی, ایسی بھی کئی دفعہ ہوتی ہیں بلیٹنٹ جسے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ نوکری چاہیے تو پھر باس کو تو خوش کرنا ہوگا یا مجھے تو خوش کرنا ہوگا, شام کو ملنا ہوگا. ایک تو یہ اس طرح کی ہراسانی کی ہے. سڑکوں کے اوپر اگر ہراسانی ہوتی ہے تو ہمارے زمرے میں نہیں آتی کیونکہ ہم کام کی جگہ پہ ہراسانی پہ ورک پلیسز پہ ڈیل کرتے ہیں. سڑک پہ ہوتی ہے تو قانون ہے 509 ہے 506 پاکستان پینل کوڈ کا, اور اس میں عورت کے ساتھ خاص طور پہ اگر ہراسانی ہو تو پولیس اس کا کاگنیسنس لیتی ہے, ادراک کرتی ہے. اور ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ میں نے بتایا کہ ایک تو یہ جنسی تقاضے ہیں یا اس کے نتیجے میں انتقامی کارروائی شروع کر دینا کہ اگر ایک عورت کوئی کہا گیا ہے کہ مجھے تو خوش کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کو نوکری نہیں دی, ہم اس کی وہ ہمارے پاس آ سکتی ہے, چاہے وہ ابھی امپلائی نہیں بنی ہے مگر وہ آئی ہے ہمارے پاس. تو ہم پھر وہ لوگ جو کہ کام کرتے ہیں ادارے میں اور ان کے ساتھ ہراسانی ہوئی ہے اور خوف سے انہوں نے ریز نہیں کیا یہ ایشو اور چھوڑ گئے ہیں, ملازمت چھوڑنے کے بعد ایکس امپلائی بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں قانون کے تحت. دوسری جو ہراسانی ہے جس کی میں نے بتایا کہ صنفی امتیاز, صنفی امتیاز میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نوکری نہ دینا, نوکری میں برابر کے مواقع نہ دینا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور بہت سٹل طریقوں سے زچگی کی چھٹی نہ دینا, وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے, یا ایسے فکرے کہنا جس سے کہ مثال کے طور پہ عورتوں کی تضحیک ہو یا ان کو نیچا تر دکھایا جائے. جیسے کہ آپ نے شاید حال ہی میں ایک فیصلہ میرا ہی دیکھا ہو, ہمارا ہی دیکھا ہوگا, جس میں ایک پرسن ان سینئر پوزیشن وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ عورتیں ہارمونل ہو جاتی ہیں 35 کے بعد, ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے. یہ تو پدرانہ جو رویہ ہے, اور چاہے اس کی کوئی بھی آپ کی انٹینٹ ہو, انٹینشن کوئی بھی ہو, آپ اس میں صنفی امتیاز کر رہے ہیں. آپ عورتوں کو ایک پوری 50% آبادی کو ہارمونل اور ارریشنل یعنی کہ جو دماغ کا استعمال نہیں کرتے اور جذبات کا استعمال, جذباتی قرار دے رہے ہیں نا, تو یہ تو بڑا غلط ہے. تو وہ صنفی امتیاز میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک کمپلینٹ آپ کے پاس آتی ہے جو بھی, تو اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میسیجز ہیں, چلیں ان کا تو فورینزک ہوتا ہے, ریکارڈ موجود ہے, لیکن جو وربل جو کمنٹس دیے گئے ہوں, کوئی ایسے بیہیویئر اختیار کیا گیا ہو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے,
اس کا ثبوت کیسے ہوگا؟ ایک کوئی الزام خاتون کسی کے اوپر لگاتی ہے کہ وہ میرے قریب آیا، اس نے یہ مجھے آوازیں کسیں، تو اس کے حوالے سے کیا آپ کے پاس ارینجمنٹ ہے کہ وہ ایویڈنس کیسے کلیکٹ کیا جائے؟ جی اچھا سوال ہے، کیونکہ ایسے سماجی مسائل جو ہیں وہ سامنے نہیں کیے جاتے، کیونکہ جو کرنے والا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اس لیے وہ چھپ کے کرتے ہیں، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی ٹریل رہ جاتی ہے۔ اور ہمارے جو شہادت کے پیرامیٹرز ہیں یا جو سٹینڈرڈ ہیں وہ بہت سخت نہیں ہیں، وہ والے ہیں جو کہ سول قوانین کے تحت آتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں قانون بھی اب بڑھ رہا ہے، بہت سارے سٹینڈرڈ ایسے آ گئے ہیں جو کہ باقی قوانین میں نہیں ہیں، جو کہ فوجداری مقدمات میں نہیں استعمال ہوتے، سول قانون میں بھی کئی دفعہ استعمال۔ مثال کے طور پہ ایک عورت اگر اس کے ساتھ ہراسانی ہوئی ہے اور ایک کمرے میں بلا کے اس کو کیا گیا ہے، تو وہ جب باہر نکل کے آتی ہے اور پریشان ہے، اس کی پریشانی کے سلسلے میں کسی نے پوچھا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے شہادت ایویڈنس بن گیا ہمارے لیے، کیونکہ ہم اس بندے کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا یہ پریشان لگی تھی، کیا تم نے پوچھا اس سے سوال، اس نے کیا جواب دیا۔ پھر ایک عورت ہے، وہ اس کو ایک ناگوار گزر رہا ہے کہ آدمی بہت قریب آ رہا ہے، یا کئی دفعہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو یہ تو خیر ہمارے معاشرے میں برا سمجھا ہی جاتا ہے، مگر پھر بھی اگر یہ ایکسکیوز لیا جائے کہ نہیں جی نہیں میرا تو کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، ان کو ویسے ہی برا لگا، یہ ویسے ہی سینسیٹیو ہو رہی ہیں، تو ایک ریزنیبل وومن سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ اور دو عورتوں کو بلا کے پوچھنے کہ آپ کو کیسا لگے گا یہ، اگر یہی کام آپ کے ساتھ ہو تو اگر وہ کہیں کہ بہت برا لگے گا تو پھر ہمارے پاس شہادت آ گئی۔ اگر وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ خام خواہ سینسیٹیو ہو رہی ہے میرے ساتھ، تو مجھے تو کبھی برا نہیں لگا، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ مطلب گواہ کی صورت میں کوئی آ سکتا ہے، ادروائز کوئی ایسی چیز، مگر واٹس ایپ میسیجز ہیں، وہ تو ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، پیچھا کیا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، وہ ہم خود بھی منگوا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی خاتون کو یا خواجہ سرا کو انٹرنیٹ کے ذریعے یعنی سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے ہراساں کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کتنی سزا اور اس قانون کا کیا پروسیجر؟ اگر اس کی جڑت ہراسیت جہاں سے شروع ہوئی یا اس کی جڑت جائے کار یعنی کہ کام کی جگہ سے ورک پلیس کے ساتھ ہے، تو پھر قانون میں ہراسمنٹ کے مائنر پینلٹیز اور میجر پینلٹیز دونوں ہیں، یعنی کہ چھوٹی سزائیں بڑی سزائیں دونوں ہیں۔ چھوٹی سزاؤں میں تو سرزنش کی جا سکتی ہے جو کہ اس کے ریکارڈ پہ جاتی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ کمپنسیشن ہے یعنی کہ پیسے دینا، یا اس کی پروموشن ایک حد تک روک دینا، یا اس کا انکریمنٹ ایک حد تک روک دینا، یہ ساری چھوٹی سزائیں ہیں۔ بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سخت ہراسمنٹ ہوئی ہے۔ سزاؤں کا کیسے طریقہ کار ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے آوازیں کسنے، جیسے قریب آنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا جسے آپ نے کہا ہے، اس سلسلے میں کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اگر آوازیں کسنا ہے اسی جگہ پہ رک نہیں رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھا بھی کیا جا رہا ہے یا کام کی جگہ پہ بار بار پریشان کیا جا رہا ہے، کارکردگی پہ اثر پڑ رہا ہے، تو پھر بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے، جس میں کہ نوکری سے برخاست کرنا، اور ایک اور چیز ہوتی ہے ڈسمسل فرام سروس، یعنی کہ دوبارہ کبھی اس ادارے میں نوکری نہیں ملے گی اس کو، یا اس انڈسٹری میں نوکری نہیں ملے گی، یا پروفیشنل لائسنس کی کینسلیشن۔ کئی وکیل ایون جرنلسٹ حضرات بھی اس میں آتے ہیں، ان کے اپنے چینل ہیں، تو وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں کیونکہ وہ مالک ہیں، تو ان کا پروفیشنل لائسنس کینسل ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فائن بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، جن انکوائری کمیٹیوں کا آپ نے ذکر کیا کہ اداروں کے اندر ہوتی ہیں، کیا قانون کے اندر ایسی پروویژن ہے، وہ پابند ہیں کہ وہ کمیٹیاں بنائیں کہ آپشنل ہے، بنا لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ بنائیں تو؟ قانون بہت واضح طریقے سے کہتا ہے کہ ہر ادارہ، اور ادارے کی ٹرم بڑی لوز سی ہے، یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے وہ رجسٹر ہو، وہ رجسٹر نہیں بھی ہے مگر ادارہ مانا جاتا ہے اور ادارہ ثابت ہو گیا ہے، اس پہ انکوائری کمیٹی بنانا لازم ہے 2010 کے بعد، یہ کوئی آپشنل نہیں ہے۔ ایک اور بات کی میں وضاحت کرتی چلوں، ہم خواتین اور خواجہ سرا کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہراسگی ہے مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ آ رہے تھے، اہم سوال ہے، یقیناً آپ کے بھی دماغ میں آیا ہوگا، جنسی ہراسیت مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر نہ بھی جنسی ہراسیت ہو تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ مردانگی پہ حملہ کرنا۔ ہر شخص سے ایکسپیکٹڈ ہے، ہماری سوسائٹی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اس کی آواز بھاری ہوگی، اس کے طور طریقے جو ہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں الفا میل، یعنی کہ بہت ایک مرد قسم کی، وہ ماچو میل بھی جسے کہتے ہیں وہ ہوگا۔ بہت ساری خواتین سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی اس میں نسوانیت ہوگی۔ دیکھیے انسان ہر طریقے سے آتے ہیں،
میرے بال چھوٹے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کم تر عورت ہوں. میرے ساتھ ایک لڑکا ہے اس کے بال لمبے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کم تر آدمی ہے. تو ہم نے جو سوسائٹی نے نسوانیت اور مردانگی کے پیمانے بنا دیے ہوئے ہیں وہ ہم نہیں مان رہے, اور ہم ان کہتے ہیں کہ اگر اس کی بنیاد پہ آپ کسی کو تنگ کرتے ہیں, آوازیں کستے ہیں, ان کو نہیں دیتے, مواقع نہیں دیتے, تو وہ بھی صنفی امتیاز میں آئے گا. اچھا, کوئی خاتون کمپلینٹ لے کے آتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ادارہ تو اس کے خلاف ہو جائے گا وہ لوگ, تو اس سلسلے میں پھر آپ کا ادارہ اس کو کوئی تحفظ فراہم کرتا ہے؟ بہت اچھا آپ کا یہ بھی سوال ہے, کیونکہ یہ بہت ہوتا ہے جب بھی خاص طور پہ چھوٹی تنظیموں میں اور غیر سرکاری میں, کیونکہ اتنی ریگولیشن اچھی نہیں ہے. جو ہی ایک عورت کمپلینٹ لانچ کرتی ہے تو ادارہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے, اور اگر چھوٹی فرم ہے اور باس کم ہے تو وہ اکثر اوقات ان کو نوکری سے نکال دیتے ہیں. اس کو ہم انتقامی کارروائی کہتے ہیں. قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مجاز ہیں کہ انتقامی کارروائی کو روکیں اور اوور ٹرن کریں. تبادلہ کر دیا, ہم ٹرانسفر بیک کرا دیتے ہیں امیڈیٹلی اسی وقت. اگر نوکری سے برخاست کر دیا ہے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں, وہ واپس بحال ہو جاتے ہیں, اور اگر اس کو کچھ تھوڑا ٹائم گزر گیا تو سارے بینیفٹس اس ٹائم کے ہم ان کو دلواتے ہیں. صحیح, ہر طرح کی انتقامی کارروائی بند ہے. اچھا, اگر ایک ادارے سے بار بار کمپلینٹس آ جائیں تو پھر آپ کا ادارہ اس میں کیا, قانون میں کیا لکھا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے, ہر ادارے سے جو کمپلائنس ہے وہ قانون مانگتا ہے, اور نہ صرف انکوائری کمیٹی بنانا ہے بلکہ ادارے کا فرض ہے کہ وہ ایجوکیٹ بھی کرے اپنے لوگوں کو, وہ بتائے, ٹریننگز کروائے, انکوائری کمیٹی کی ٹریننگ کرائے اور باقی لوگوں کی ٹریننگ بھی کرائے, لوگوں کو بتائے کہ کیا چیز حراسیت ہے, کیا چیز نہیں ہے, اگر ہو جاتی ہے تو کیا کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک ضابطہ اخلاق ہے وہ لگانا اپنے ادارے میں نمایاں جگہ پہ لگانا. اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو کوئی بھی ادارے میں سے شخص اٹھ کے ہمیں ایک چھوٹی سی کمپلینٹ کر دے کہ میرے ادارے میں یہ چیز نہیں ہو رہی ہے, تو اس کے نتیجے میں ہم یا کورٹس سزا بھی دے سکتے ہیں. صحیح. اچھا, اس سلسلے میں یہ بھی ہمیں بتائیں کہ اگر کہیں سے کوئی فالس کمپلینٹ آ جاتی ہے, یعنی ایک دوسری سائیڈ ہے جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, تو اگر فالس کمپلینٹ آتی ہے, ثابت ہو جاتی ہے, تو پھر اس خاتون کو یا خواجہ سرا کو بھی سزا ہو سکتی ہے؟ اگر ایک ادارے میں کسی نے کمپلینٹ کی ہے اور وہ فالس ہے تو ادارہ مجاز ہے کہ اپنی انکوائری مکمل کرنے کے بعد ہمیں لکھے, فوسپا کو لکھے, محتسب کو لکھے کہ اس کو سزا دی جائے. پھر محتسب اس کو سزا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کوئی ٹائم کا بھی ذکر ہے کہ کوئی واقعہ ہوا ہے تو کتنے دنوں کے اندر رپورٹ ہو جانا چاہیے, یا کسی وقت بعد میں بھی ہو؟ پہلے تھا کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, اسی لیے میں نے ایکس امپلائی کا بھی ذکر کیا کہ جو لوگ نوکری چھوڑ بھی گئے, کیونکہ قانون نے یہ سمجھ لیا اور سپیریئر جوڈیشری کی اس پہ بہت سارے فیصلے آئے ہیں کہ لوگ خوف کے مارے رپورٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ نوکری سے جاتے ہیں, اور جب تک سر سے پانی گزر نہیں جاتا تب تک وہ رپورٹ بھی نہیں کرتے. تو اس لیے ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے, وقت کی قید نہیں ہے. اچھا, عموماً ہمارے معاشرے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے, ایسی کوئی بھی بات ہو خواتین کی طرف سے یا کوئی بھی ہو اس کے اندر, تو آپ کا ادارہ کوئی اس سلسلے میں کوئی پبلک اویئرنیس کی بھی کمپین چلا رہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو خواتین کو یا خواجہ سرا کو یا مردوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کی قانونی چارہ جوئی کے لیے جانا؟ ہمارا المیہ ایز اے نیشن حالانکہ ایک بہت بڑا ملک ہے, ہم دنیا کے پہلے 6 ممالک میں سے آتے ہیں آبادی کے لحاظ سے, مگر ہمارا المیہ یہ کہ ہم پڑھتے لکھتے زیادہ نہیں ہیں, چاہے پڑھے لکھے بھی ہیں مگر پڑھتے لکھتے زیادہ نہیں, آگاہی ہمیں بڑی کم ہوتی ہے. اگر آپ قانون اٹھا کے دیکھیں تو بہت آسان قانون ہے, ایک عام آدمی کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی کاما اینڈ اور کی تفریق جو ہے جو ایک وکیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے اس میں. مگر پھر بھی ہم بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نہیں پڑھتے, تو ہم یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں تک جانا ہے. اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں, اداروں میں, بڑے ادارے چھوٹے اداروں میں جانے کا ہم نے بہت رواج رکھا ہے, کیونکہ میں خود اس بات کی قائل ہوں کہ پہلے لوگوں کو بتا دینا اچھا ہوتا ہے. وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, اور میں خود بھی نہیں چاہوں گی کہ میرا بھائی یا میرا بیٹا یا میرا باپ یا میرا خاوند جو ہے اس تکلیف, اس مصیبت سے گزرے جسے ہراسمنٹ کہتے ہیں, کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا. تو ہم لوگوں کو آگاہ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, اور بہت روبسٹ ہماری, آپ کا پروگرام اس کی زندہ مثال ہے کہ ہم کوشش کر کے آپ تک پہنچے ہیں کہ ہمارے ذریعے آپ کے توسط سے ہمیں لوگوں کو آگاہی ہو تاکہ لوگ غلطیاں نہ کریں. صحیح, مطلب اس قانون کا پبلک میں آنا تاکہ سب کو پتا ہو کہ اگر ہم کوئی اس طرح کی غلطی کریں گے
تو اس کی سزا موجود ہے. اس حوالے سے آپ کو پبلک اویئرنیس کی اس کے علاوہ بھی کوئی کمپین چلا رہے ہیں؟ جی بہت زیادہ. ابھی نومبر دسمبر میں ایک بڑی کیمپین چلانے جا رہے ہیں جو کہ ہماری روزمرہ کی کیمپین سے ہٹ کے ہے, جس میں سوشل میڈیا ہے, کنونشنل میڈیا ہے, اسکولوں کالجوں میں جا رہے ہیں, آرٹ کمپٹیشنز ہیں, لوگوں سے مل کے بات کر رہے ہیں بہت کانسنٹریٹڈ طریقے سے. مگر جو میں نے پہلے کہا کہ وہ غلطی نہ کرے کہ ساتھ ساتھ ہی لوگوں کو بھی بتانا کہ اگر باقاعدہ آپ کے ساتھ ہراسیت ہو رہی ہے آواز اٹھائیں, صحیح, خاموش نہ رہیں, حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. صحیح. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو یقین دلاتی ہوں کہ میرے پاس فیصلہ میرٹ پہ ہوگا, بہت حساس طریقے سے ہوگا, کبھی بھی ہم اس کو سفر نہیں کرنے دیں گے, دونوں پارٹیز کو سفر نہیں کرنے دیں گے. آپ کی حفاظت ہمارا کام ہے, کانفیڈینشیلٹی میری ذمہ داری ہے. صحیح. میں اس بات کو جب تک معاملے کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا آگے نہیں نکلنے دوں گی. صحیح. اچھا, اس میں جو کمپلینٹ کا طریقہ کار ہے اس میں آپ نے کہا ہے کہ ان پرسن آنا پڑے گا یا اپنی آئیڈینٹی ظاہر کرنی پڑے گی, انانمس نہیں ہو سکتا. لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ عموماً خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارا نام جو ہے وہ باہر نہ آئے, تو کچھ صیغہ راز میں رکھا جا سکتا ہے کمپلینٹ کا نام, یا اس میں کیا دیکھیے وہ پھر فیئر ٹرائل کے حد سے نکل جائے گا نا, کیونکہ فیئرنیس یہی کہتی ہے کہ دونوں سائیڈوں کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع دیا جائے. قانون کا بھی ناجائز استعمال شروع ہو جائے گا. ابھی بھی ہمارے پاس انونیمس آتے ہیں کہ اس ادارے میں یہ لوگ ہراسیت کر رہے ہیں, تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اتنا کر دیتے ہیں کہ ادارے کو لکھ دیتے ہیں کہ آپ کے ادارے سے یہ کمپلینٹ آئی ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے. مگر بہت دفعہ پتہ چلتا ہے کہ دو گروپ ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ دونوں سائیڈوں کو موقع دیا جائے. صحیح. اچھا, ایک سال میں تقریباً کتنے کیسز آپ کے پاس آ جاتے ہیں؟ بہت کیسز آتے ہیں جی. ہمارا حالانکہ انویسٹیگیشن ہے, مگر ابھی اگر میں آپ کو 10 مہینے کی خالی نومبر کو چھوڑ کے بھی مثال دوں تو کوئی 1336 کیس آلریڈی آ چکے ہوئے ہیں. یہ پورے ملک سے؟ جی پورے ملک سے. یہ بڑے کیسز ہیں جن میں آپ نے ساری اجرا کروانی ہے, شواہد لینے ہیں ایٹسیٹرا, اور جس میں کہ پروونشل مینڈیٹ شامل نہیں ہے, یعنی کہ ہم کیس لیتے ہیں وفاقی اداروں کا یا وفاقی تنظیموں کا, یا پھر ہم کیس لیتے ہیں جو ٹرانس پروونشل, یعنی کہ جس ادارے کا ایک سے زیادہ صوبے میں دفتر ہے وہ ٹرانس پروونشل کہلائے گا. باقی تو ہزاروں لاکھوں کمپلینٹس ہیں جو کہ پولیس سے متعلق ہیں, مثال کے طور پہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہیں. جو بھی ادارہ صوبائی حکومت کے زیر آتا ہے وہ صوبائی متصب کا کام ہے, وہ میرا کام نہیں ہے. اچھا جی, آپ لیتے ہیں کیسز یعنی کارپوریٹ لیول پہ بڑی کمپنیز؟ نہیں, بڑے ضروری نہیں ہے. اگر ریگولیٹر فیڈرل ہے, وفاقی ہے, اچھا تو وہ پھر اس پہ آئے گا. جی وہ ہمارے. اچھا, ان بڑے کیسز کی نوعیت عموماً کیا ہوتی ہے؟ بڑے کیسز کی, آپ نے کہا نا بڑے کیسز ہم لیتے ہیں, جو یا ایسے کر لیتے ہیں, کوئی زیادہ تر کیسز آتے ہیں, ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے زیادہ جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں وہ ہراسیت کے آتے ہیں. ہمارا دوسرا مینڈیٹ, جیسے میں نے شروع میں کہا, خواتین کی جائیداد کی حفاظت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں بھی ہے. اس کی بھی بہت شکایتیں آتی ہیں, کیونکہ نہ صرف وراثت سے ڈینائی کرنا بلکہ جو جائیداد عورتوں نے خود بنائی ہے اس سے بھی ڈینائی کرنا, ڈپرائیو کرنا بہت ایک ٹرینڈ ہے. ہمارے ملک میں بھی ٹرینڈ ہے, پوری دنیا میں کئی ممالک میں ہے مگر ہمارے میں بھی ہے. تو اس کے بھی آتے ہیں, مسائل آتے ہیں. اب میں نے جو رائز دیکھا ہے حال ہی میں, اور وہ بھی چند فیصلوں کے بعد زیادہ شروع ہوا ہے, وہ صنفی امتیاز کے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. جی, اب کیونکہ پہلے لوگوں کو احساس ہی نہیں تھا کہ صنفی امتیاز کوئی ہے. حالانکہ آئین آرٹیکل 25 میں کہتا ہے تمام شہری برابر ہیں, ریاست ایسے اقدامات کرے گی جس سے کہ خواتین اور بچوں کی بہتری ہو. ٹھیک ہے, مگر قانون اپنی جگہ, آئین اپنی جگہ, اور اس کا اطلاق اپنی جگہ, اداروں پہ اعتماد اپنی جگہ. ٹھیک ہے, تو وہ اب آتے ہیں. بالکل. اچھا, آپ نے خواتین کے حوالے سے ذکر کیا کہ جو وراثتی جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ تو نہیں دیا جاتا. ہمارے ایک ٹریڈیشن ہی ایسی بن گئی ہے. آپ کا ادارہ اس سلسلے پہ کیا اقدامات کرتا ہے؟ اس کیس کو کیسے لیتا ہے, اس کو کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے, پھر اس کا حصہ دلانے میں کیسے مدد کرتا ہے؟ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اگر عورت اپنے وراثتی جائیداد سے محروم کر دی گئی ہے تو وہ ہمارے پاس آئے گی, اور اس میں شرط یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ وارث ہے. جائیداد پہ سول کورٹ میں اگر کوئی کیس چلا ہوا ہے تو اس کی وراثت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی وہ پروو کر کے آئے. ہاں, وہ پروو کر کے آئے. وہ یا نہیں آتی تو ہم وہ یہ کہہ دیتی ہے میرے والد فوت ہو گئے, میری وراثت بنتی ہے, تو وہ ہم اس کے لیے سپورٹ کر دیں گے, سکسیشن سرٹیفکیٹ وغیرہ. تو
وہ بس آ جاتی ہے. تو اس میں ہم اس کو سمپل بغیر وکیل کے بغیر فیس کے دونوں معاملوں میں وراثت ہو یا پراپرٹی دونوں میں وکیل کی ضرورت نہیں ہے, فیس کی ضرورت نہیں ہے. 90 دن کے اندر فیصلہ ہونا ہے, بہت حساس طریقے سے ہوگا, سنا جائے گا. تو عورت ہمارے پاس آ جاتی ہے بغیر وکیل کے آتی ہے. ہم کاغذ ریونیو والوں سے, محکمہ مال کے افسران سے ہم کاغذ منگوا لیتے ہیں. فرد آپ کو پتہ ہے کہ ایک جائیداد کو پروو کرنے کے لیے, ایک زمین کو پروو کرنے کے لیے فرد چاہیے ہوتا ہے, فرد انتقال. تو وہ ہم منگوا لیتے ہیں محکمہ مال سے, جو نارملی مشکل سے ملتا ہے. وہ ہمارے پاس. اور میں اس کے لیے بہت کریڈٹ دوں گی ریونیو اتھارٹیز کو, جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے اور اپنے 2 بندے بٹھائے ہوئے میرے دفتر میں. سی ڈی اے نے علیحدہ ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے. تو وہ ہمیں بہت تیزی سے رپورٹس دیتے ہیں, فرد دیتے ہیں, اور اس کی بیسس پہ پھر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی غلط کیسز آتے ہیں, اس طرح کی غلط رپورٹنگ ہوتی ہے, تو اس کو روکنے کے لیے, اس کو ابتدائی شکل میں ہی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کوئی علیحدہ سے سرچ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو بھی آتا ہے آپ ریگولر پروسیجر کے تحت اس کو آپ؟ نہیں, وہ ایک ہوتی ہے پریلیمنری ریویو ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس ایک کیس آئے تو آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ میرے غلط کی بات نہیں ہے. خالی بہت سارے ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہوتے, تو ہم اس کو ان لمنی ہی شروع میں ہی ہم اس کو خارج کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. ہاں, کئی چیزوں میں بہت مشکل ہوتا ہے ٹو ڈٹرمن, یہ فیصلہ کرنا کہ کیا یہ ہمارے دائرہ اختیار میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اس کا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ دوسری سائڈ سے وہ کہتے ہیں, وہی آبجیکشن کر دیتے ہیں کہ یہ تو آپ کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے. تو پھر سب سے پہلے ہم فیصلہ اپنے اختیار کا کرتے ہیں, اس کے بعد پھر پروسیڈنگ شروع کرتے ہیں. اس کے بعد اگر ہمیں بھی لگتا ہے کہ واقعی ہم ان کی دونوں پارٹیز کی بحث کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا, تو پھر ہم اس کو خارج کر دیتے ہیں شروع میں. اچھا, آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں سرکاری اداروں سے زیادہ آتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ آتے ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ آتے ہیں, سرکاری اداروں سے کم. آئی گیس سرکاری ادارے میں شاید اس لیے بھی کیونکہ ایک اسٹرکچر ہے اور حق ہے, اور اس میں صنفی امتیاز نہیں ہے. آتے ہیں پھر بھی بہت آتے ہیں, مگر پرائیویٹ سیکٹر سے بہت آتے ہیں. صحیح. اچھا, اگر سرکاری سیکٹر سے آتے ہیں افسران کے خلاف کمپلینٹ, تو پھر آپ ان کو بلا سکتے ہیں, آپ کا اختیار ہے کہ آپ ان کو بلا کے ان کے ساتھ جرا کر کے ان کے ساتھ قانون بڑا آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. بہت مضبوط قانون ہے, اور ہم کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. سول کورٹ کی پاور ہے کہ کسی کو بھی بلا لیں, کسی کو بھی بلا لیں, کوئی بھی کاغذ منگوا لیں, کوئی بھی اور شہادت منگوا لیں, کسی بھی جگہ جا کے دیکھ لیں کہ معاملہ کیا ہے کیس سے ریلیٹڈ. تو کوئی ایسا آفس نہیں ہے جس کے اوپر ہمیں اختیار نہ ہو, ماں سوائے 3-4 جو پورے پاکستان میں جوڈیشری کو بھی شاید ان پہ اختیار نہ ہو. مگر کسی افسر کو بلانا بالکل مشکل نہیں ہے, اور بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں, بڑے افسروں کو سزائیں ہوئی ہیں. صحیح. اچھا, یہ جو انویسٹیگیشن کمیٹیاں آپ بناتے ہیں, ان کی سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ خود سے ان کے ممبران سلیکٹ کر لیتے ہیں؟ نہیں جی, قانون میں طریقہ کار دیا گیا ہے, اور یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ادارے کی ذمہ داری ہے کہ جو قانون میں طریقہ کار دیا گیا ہے اس کو منوان اس کے مطابق کمیٹی بنائیں. ہراسمنٹ انکوائری کمیٹی اس کو کہتے ہیں. اور وہ اگر اس طریقے سے نہیں بناتے, ہمارے پاس کوئی شکایت بھی لے کے آ سکتا ہے, ورنہ کیس کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے. جس طرح کو کل کی مثال دوں تو ایک بڑے ادارے سے مجھے لگا کہ انکوائری کمیٹی جو تھی, ہراسمنٹ انکوائری کمیٹی صحیح نہیں بنی ہوئی تھی. تو پھر ہم ادارے کو ہم نے ڈائریکشن دیا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی انکوائری کمیٹی ٹھیک کریں نا, اور ہمیں نوٹیفیکیشن بھیجیں کہ آپ نے ٹھیک کر کے نوٹیفائی کر دیے. صحیح. تو جو آپ کے اپنے ادارے کے اندر انویسٹیگیشن کے لوگ ہیں, ان کا کیسے سلیکشن ہوتی ہے, وہ کہاں سے لیتے ہیں آپ, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو حکومت کا ہے کہ ہم اشتہار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ پھر ایک سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کے قوائف ہم اشتہار میں لکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان قوائف کے مطابق ان کو اسیس کرتے ہیں, اور جو بہترین لوگ ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہ آپ کے فل ٹائم امپلائی ہوتے ہیں؟ نہیں جی, کانٹریکٹ ہوتے فل ٹائم پہ, بالکل فل ٹائم ہوتے ہیں, بالکل فل ٹائم ہوتے ہیں, مگر کانٹریکچوئل بھی ہو سکتے ہیں اور ریگولر بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا, ایک وکٹم بلیمنگ کا بھی معاملہ ہے یہاں پہ کہ آپ وکٹم ہوتا ہے لیکن آپ اس کی کردار کشی شروع ہو جاتی ہے, اس حوالے سے بھی کوئی آپ کا ادارہ کام کرتا ہے؟ جی, بہت زیادہ. ایک تو ہم وکٹم بلیمنگ کی اجازت نہیں دیتے, کیونکہ اکثر ہمیں اداروں سے آتا ہے کہ نہیں جی آپ کو نہیں پتا یہ تو ہی خراب عورت ہے, یا یہ ایسے بڑی حساس کی باتیں کرتی ہے, یا کچھ اس طرح سے. اس کو تو ہم اسی وقت روک دیتے ہیں, بلکہ اس کے خلاف لیتے ہیں. صحیح. اگر یہ اکیوز نے بات کی ہے تو اس کے خلاف یہ بات جاتی ہے. مگر سوچ کو بدلنے کے لیے
یہ جو ہم حفاظتی اقدامات لے رہے ہیں, پریونشن جو کر رہے ہیں, جو آپ کے توسط سے بات کر رہے ہیں, یہ سارے ہم وکٹم بلیمنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ وکٹم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اکیوزڈ یا جو پرپیٹریٹر ہے اس کا مسئلہ ہے, جو کر رہا ہے اس کا مسئلہ ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. صحیح. اچھا, یہ ہراسانی اور مس کنڈکٹ, بدتمیزی, اس میں آپ کیسے فرق کرتے ہیں جب آپ کے پاس کمپلینٹ آتی ہے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. اور ہراسانی نیسیسریلی مس کنڈکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. بہت دفعہ ایک ادارے میں اگر کسی بھی اسٹاف نے لیٹس سے سینئر ہو گیا ہے, اس نے اپنے جونیئرس کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے, ٹھیک ہے, مگر اس میں کوئی جنسی عمل نہیں تھا, ٹھیک ہے, کوئی جنسی ایسپیکٹ نہیں تھا, یا کوئی صنفی بھی نہیں تھا, صحیح, وہ مردوں عورتوں سب کے ساتھ بدتمیز ہے, تو وہ مس کنڈکٹ میں آئے گا, وہ ہراسیت میں نہیں آئے گا. مطلب اس کے اوپر یہ الزام نہیں لگ سکتا اس کے. مگر اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے امید ہی یہی تھی, توقع یہی تھی, تم عورت ہو نا, یا عورتیں 35 کے بعد ہارمونل ہو جاتی ہیں, تو وہ مس کنڈکٹ نہیں ہے, وہ صنفی میں نہیں آتا. جی بالکل. اور میں الوی صاحب ایک بات وضاحت کروں کہ ہم بڑے کیئرفل ہیں کہ ایڈمنسٹریشن یا کانڈکٹ اس کو علیحدہ کریں ہراسیت سے, ورنہ ادارے چلانا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, ایک خاتون ہے, اگر وہ غلط کام کرتی ہے یا غلطیاں کرتی ہے بار بار, اس کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے, یعنی یہ میں ایک پبلک کے لیے سوال کر رہا ہوں, تو وہ اگر آپ کے پاس چلی جائے کہ نہیں جی میری تو جو ہے وہ ایگو ہارٹ ہوئی ہے, میری پرابلم ہوئی ہے, حالانکہ اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں, تو پھر اس سے جس کے اوپر الزام لگتا ہے وقتی طور پہ تو وہ ڈپریس ہو جاتا ہے, اس کی عزت کے اوپر بڑا فرق آتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے ساری زندگی بڑی محنت کی ہے, اور میں بالکل اس بات میں بلیو نہیں کرتی کہ میرٹ کو کہیں بھی کمپرومائز کیا جائے. تو ڈیلیوری یا پرفارمنس وہ میرے لیے لازم ہے, چاہے عورت ہو, چاہے مرد ہو, یا خواجہ سرا ہو, اس کو آڑ نہیں بنایا جا سکتا. ہاں, ادارے کو کچھ فیسلٹیز یا سہولیات دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ عورتوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے آنا. بڑا ادارہ ہے تو آپ ایک ڈے کیئر سینٹر بنا دیں, اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا, تو وہ آپ ضرور سہولیات دیں, مگر کام پورا لیں. صحیح. ہاں, یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اچھا آپ کا ادارہ جو خواتین کے لیے ضروری سہولیات ہے, جس میں ان کے مینسٹرل پیریڈ میں چھٹی کا معاملہ کو مسئلہ, پھر اسی طرح میٹرنٹی کی چھٹی ہو گئی, پھر اس کے بعد ڈے کیئر کا آپ نے ذکر کیا, یہ جو ایکسٹرا ایک ضروریات ہے خواتین کو, اس کی فراہمی کے لیے بھی آپ کا ادارہ کو کام کرتا ہے؟ جی بہت زیادہ. ابھی جو زچگی کے دوران چھٹی جو ملی ہوئی تھی ایک خاتون کو, اور اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا, اس کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا زچگی کی چھٹی کے دوران, اس پہ ہمارا ایک آرڈر آیا تھا کہ یہ غیر قانونی ہے, یہ نہ صرف آئین کے خلاف ہے بلکہ قانون ہے اس کے خلاف ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے وہی بھیج دیا فیصلہ, اور اس کے ساتھ ایک خط سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ کے ساتھ جتنی بھی آرگنائزیشن کمپنیاں جڑی ہوئی ہیں ان کو انسٹرکشن بھیج دیں کہ زچگی کے دوران چھٹی دیں قانون کے مطابق, ورنہ ہم آپ کا احتساب. جی بالکل ود پہ ہے. پہلا بچہ, اگر میں وفاقی اداروں کی بات کر رہی ہوں, صوبوں میں مختلف قانون ہے, اگر پہلا بچہ وفاقی کسی ادارے میں ہوا ہے تو ود پہ چھٹی ہے 6 مہینے کی, دوسرا بچہ ہوا ہے تو 4 مہینے کی, اور تیسرا بچہ ہوا ہے تو 3 مہینے کی, اور اس کے بعد چھٹی وہ پھر اپنی اس میں سے لیں گے, پے میں لیں گے, کیونکہ ہم اتنے بچے بھی نہیں انکریج کرنا چاہتے. ساتھ ہی پیٹرنٹی لیو بھی ہے. تو وہ میں نے ان کو بھیج دیا, یو این سسٹم کو بھی بھیجا کہ جی آپ بھی آپ کے ساتھ جتنے بھی ادارے جڑے ہوئے ہیں جو خاص طور پہ NGO سیکٹر کے ہیں یا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, آپ انشور کرائیں کہ یہ کام نہ ہو, غیر قانونی کام نہ ہو. اگر کوئی ادارہ میٹرنٹی کی لیو کی وہ پیسے نہیں دیتا, لیو نہیں دیتا, تو پھر آپ کا ادارہ کیسے یہ پیسے دلواتا ہے, یا اس سلسلے میں کیا اقدامات کرتے ہیں؟ جی بالکل, ہمارے پاس بہت ساری پاورز ہیں. سول کوڈ کی پاور ہے, ہم جس طرح کی کسی کی بھی پراپرٹی بھی اٹیچ کر سکتے ہیں, یعنی کہ پراپرٹی کو لے کے اور اس کو بیچ کے بھی پیسے دلوا سکتے ہیں. اس لیول تک آپ کے پاس. سیکنڈلی, اگر تو حکومت کا کوئی ادارہ ہے تو ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ جو اکاؤنٹنٹ جنرل کا دفتر ہے اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس کی تنخواہ بند کر دیں. اچھا, اگر وہ سرکاری ہے. اگر وہ سرکاری ہے تو. اگر کمپنی ہے تو پھر تو SCCP کے تھرو ہم کر لیتے ہیں. پولیس ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے, پولیس کے ذریعے ہم اپنی ایکسیکیوشن کراتے ہیں. تو اتھارٹیز پہ لازم ہے قانوناً کہ وہ ہماری مدد کریں,
اور مدد نہیں کریں, ہمارے فیصلے کا اطلاق کرائیں. اطلاق کریں. اچھا. بالکل جی. اگر کوئی فیصلے کا اطلاق نہیں ہوتا, کوئی نہیں مانتا, تو پھر اس سلسلے میں آپ کیا اقدامات؟ میرے سامنے یاد نہیں آ رہا مجھے کہ کسی نے فیصلے کا اطلاق نہ کیا. اچھا, وہ فوری کر دیتے ہیں, فوراً کر دیتے ہیں. اچھا, ابھی جو آپ کے قانون ہے وفاقی محتسب کا, وہ سب چیزیں کور کر رہا ہے یا مزید اس قانون میں کسی قسم کی ترمیم کی ضرورت ہے؟ بالکل جی, ترمیم کی بہت ضرورت ہے. 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو میرے سے اکثر سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط شکایت آپ کے پاس آتی ہے یا میرے پاس آتی ہے تو میں اس کی سزا کیا دے سکتی ہوں. صحیح. تو قانون میں ابھی وہ واضح نہیں لکھا ہوا. اچھا. جس کی وجہ سے پھر تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے کبھی. تو ایک تو قانون میں یہ ترمیم کی ضرورت ہے. دوسرا جو سوو موٹو جو ہم کہتے ہیں, ویسے تو میں سوو موٹو کے اتنے فیور میں نہیں ہوں کیونکہ اس سے ایکٹیویزم بہت شروع ہو جاتا ہے, مگر یہ ایک سماجی مسئلہ ہے. بہت دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے, جیسے آپ نے بھی مثال دی کہ ایک ادارے میں مسئلہ ہے, لوگ ڈر سے آگے نہیں آ رہے, تو پھر ہمیں اتنا اختیار ہو کہ ہم جا کے اس ادارے میں یہ دیکھ سکیں, انکوائری کر سکیں. صحیح. وہ بھی اختیار نہیں ہے. ہمیں کمپلین کا انتظار کرنا پڑتا ہے, شکایت کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اچھا, کمپلینٹ کوئی بھی کر سکتا ہے یا صرف متاثرہ شخص خود سے کر سکتا ہے؟ جی, کمپلینٹ کوئی بھی کر سکتا ہے, مگر وہ چلاتا صرف متاثرہ شخص ہے. یعنی اس کو آنا پڑے گا, اس کو آنا پڑے گا, آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, لیکن کمپلینٹ تبھی ویلڈ ہوگی جب وہ خود سے آئے. وہ کیونکہ انصاف کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے. اگر کوئی تیسرا چوتھا بندہ یا بھائی بھی کر دیتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا واقعی مسئلہ یہی تھا یا کوئی خاندانی دشمنی کی بنا پہ ہو رہا ہے. ہاں, چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو متاثرہ شخص کو خود آنا پڑتا ہے, بلکہ جب درخواست ودرا بھی کرتے ہیں کئی دفعہ معاملہ نبٹ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی میں اپنی درخواست ودرا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں اب نہیں آگے چلانا چاہتی. تو جب تک وہ خود پیش ہو کہ نہیں یہ بات کہتی ہے, اور ہم ان سے یہ گارنٹی لیتے ہیں کہ کسی دباؤ میں نہیں کر رہی ہیں. صحیح. میں خود سنتی ہوں کہ جی کوئی دباؤ تو نہیں ہے, تاکہ ان کو تسلی بھی دے سکیں کہ دباؤ کا میں ڈیل کر لوں گی, ہم ڈیل کر لیں گے, آپ اس کی فکر نہ کریں. تب تک ہم خارج نہیں کرتے فیصلے. لیکن اگر آپ کے ادارے کو علم ہو جائے, آپ کے انویسٹیگیٹر کو علم ہو جائے کہ واقعی اس میں معاملہ ہے اور جرم سرزد ہوا ہے, اس کے باوجود بھی اگر کوئی خاتون اپنی اپلیکیشن واپس لیتی ہے تو اس میں آپ واپس کرنے دیتے ہیں یا اس کو کیس کو آگے چلاتے ہیں؟ مجھے کیس یاد آ رہا ہے, بہت دور کی بات نہیں ہے, جس میں ایک خاتون کا مسئلہ تھا اور وہ آئی اور اس نے کہا کہ ودرا میں کر رہی ہوں کیس, اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کنٹینیو کرے گی ہراسمنٹ, مگر اس کو وقتی تسلی دے دی گئی تھی. صحیح. تو بہت میں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ دیکھ لیں, دیکھیے میں سائیڈز نہیں لے سکتی, میرے لیے دونوں سائیڈیں محترم ہیں, مگر مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس کیس کو آگے چلنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ دوبارہ آئیں گی. وہ نہیں مانی تو انہوں نے خارج کروا دیا. تو I have to respect their decision. میں ان کو بلڈوز کر کے نہیں کر سکتی کہ نہیں آپ ضروری چلائیں اس کو, مگر کچھ چیزیں ہم نے جس طرح ادارے کو لکھ دیا کہ اگر اس کے ساتھ دوبارہ ہوگی ہراسیت تو یہ واپس آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس پہ کوئی بار نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آ سکتی. بالکل. اچھا, ویجیلنس بھی کوئی آپ کے ادارے کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے طور پہ بھی نظر رکھیں اداروں کے اوپر کہ کہاں کیا ہو رہا ہے؟ بالکل جی, ہم ریگولر انسپیکشنز کرتے ہیں. ہم اداروں کے اندر جا کے انسپیکشن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کمیٹی بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی, اس کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, ضابطۂ اخلاق لگا ہوا ہے کہ نہیں, کوڈ آف کانڈکٹ جو قانون کے اندر دیا ہوا ہے وہ ہے کہ نہیں ہے, لوگوں کو کوئی شکایت تو نہیں ہے, لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں. تو ہم پورے ایک پروگرام کے تحت ویجیلنس کرتے ہیں. صحیح. اچھا, پھر آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان خواتین کو, خواجہ سراؤں کو, لوگوں کو جو کہ ورک پلیسز پہ کام کر رہے ہیں, وہ کس طرح اس قانون کو استعمال کریں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں؟ پہلے تو جی ان کو قانون اور ہراسمنٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. بہت سارے ہم میں سے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, اور وہ بات جو برداشت ہے وہ ایک جب سر سے گزر جاتی ہے تو پھر وہ نوکری چھوڑ دیتے ہیں. تو انتظار نہ کریں. صحیح. جب آپ کو لگ رہا ہے ہراسمنٹ ہے, سمجھیں, قانون کو بھی سمجھیں, سادہ زبان میں ہے, ہمارے سے پتہ کر لیں, رابطہ کر لیں, گائیڈنس لے لیں اپنی انکوائری کمیٹی سے اور آواز اٹھا لیں. صحیح. کیونکہ پھر آپ کو جب نوکری چھوڑنی پڑے گی تو پھر تو خوف خدشے پہ آنا کوئی ضرور مطلب امپورٹنٹ نہیں ہے, یعنی کہ بے دھڑک ہو کے بات کریں. ان کو میں یہ بھی پیغام دوں گی کہ میرا ادارہ کبھی بھی ان کو چھوڑے گا نہیں اور ان کی بھرپور آواز سنے گا, حساس طریقے سے آواز سنے گا.
یہ میں گارنٹی دے سکتی ہوں کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے. صحیح. اور تیسری بات یہ ہے کہ میرا مردوں سے بڑی توقع ہے کہ وہ توقع میری دو طریقے سے. ایک یہ ہے کہ وہ خود بھی قانون کو سمجھیں گے اور یہ جان پائیں گے کہ کہاں اجازت ہے اور کہاں نہیں ہے. صحیح. کہاں اجازت تھی اور ختم ہو گئی ہے. دیکھیے اجازت ہمارے انسان ہیں, تعلقات بھی ہو جاتے ہیں, دوستی ہو جاتی ہے, مگر اجازت تھی. اجازت ختم ہوگی تو آپ تقاضے کنٹینیو نہیں کر سکتے. اچھا, یہ آپ نے بڑا اہم بات کر دی ہے, اجازت اور اجازت کے بغیر والی. تو کیا اجازت سے یہ ساری چیزیں جائز ہیں؟ پھر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اجازت تو دو انسانوں کے درمیان میں ہے, بالغ ہیں, عاقل ہیں. کئی دفعہ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں اس کے بعد. ہمارا قانون تو اس میں نہیں پڑتا, مگر جہاں اجازت ختم ہوئی یا اجازت تھی نہیں, صریحاً نہیں تھی, وہاں پہ ہمارا قانون لاگو ہوتا ہے. وہاں پہ ہم آ جائیں گے. کل اگر ہاں تھی اور آج نہ ہوگی ہے تو آج نہ ہی ہے, نہ کا مطلب ہاں نہیں ہے. اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ جب کسی کی مرضی ہے تو وہ چیزیں فیس کر رہے ہیں, اس کو وہ برضا. لیکن جب وہ اس کی یعنی اس کی نیڈ چینج ہو جاتی ہے یا رضامندی چینج ہو جاتی ہے تو وہی جرم بن جاتا ہے. جی وہ جرم بن جاتا ہے نا, کیونکہ رضامندی ختم ہو گئی ہے نا. اور کیونکہ انسان کو خود پتا ہے کہ میں نے کون سا رشتہ نبھانا ہے اور کون سا نہیں نبھانا. صحیح. طلاقیں بھی تو ہو جاتی ہیں نا جی. تو اس لیے یا حالات چینج ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, مگر رضامندی ختم ہونا ہمارے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے, اس کے آگے نہ بڑھیں. دوسرا جو میرا تھا کہ مرد حضرات سے کہ ایک تو خود سمجھیں ٹھیک ہے اجازت کا ہونا یا نہ ہونا, اور دوسرا آپ بہت بڑی سپورٹ ہیں, کیونکہ جس طرح میرے بھی باپ بھائی بیٹے ہیں, آپ کے خاوند ہے, اس طرح آپ کی بھی بہنیں بیٹیاں سب ہیں, اور نہ بھی ہوں تو شہری تو ہیں نا. اور ہر شہری کی برابری ریاست کی ذمہ داری ہے. آپ بھی شہری ہیں, آپ بھی اس پاکستان کے شہری ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, آواز اٹھائیں. صحیح جی, بہت شکریہ فوزیہ وقار صاحبہ, آپ نے وقت نکالا, پوڈ کاسٹ میں شامل ہوا اور آپ نے بڑی اہم باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ ہراسانی کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے. جی ناظرین, آپ نے فوزیہ وقار صاحبہ کی ساری گفتگو سنی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہراسانی کیا ہوتی ہے, اس کا دائرہ اختیار کیا ہے, اس کیس کو کس طرح ادارے کے اندر لایا جا سکتا ہے, انکوائری کیسے ہوتی ہے, جھوٹے کیسز کا کیا معاملہ ہوتا ہے, اور کس طرح کی ہراسانی کی کس طرح کی سزا ہو سکتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس معاملے کو سمجھنے میں آج کا پوڈ کاسٹ ایک اہم کردار ادا کرے گا. ناظرین, اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.